ہمیں ماہ رمضان کا یہ دوسرا جمعہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت اس کی ہمیں برکات عطا فرمائے، ہماری اور ہمارے والدین کی اللہ رب العزت کامل بخشش فرمائے۔ بخشش والا عشرہ ہے، مغفرت والا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے آباء و اجداد کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں ہماری خواتین کے لیے جو آئیڈیل کردار ہونا چاہیے، یہی ہمارا جو ہے وہ موضوع ہے۔ امہات المؤمنین کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر، بالخصوص ہماری خواتین ماؤں بہنوں کو سن کر اور ہمیں سن کر انہیں سنا کر اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عورت کی اور بالخصوص جو امہات المؤمنین ہیں ان کی شان کو، ان کی عظمت کو واضح فرمایا۔ عورت کا ایک معاشرے کے اندر کردار ہوتا ہے اور بڑا ہی بہترین کردار ہوتا ہے۔ وہ جیسے کہا جاتا ہے، ایک عورت اگر سنور جائے، ایک ماں سنور جائے تو پورا گھر سنورتا ہے، اور بلکہ پورا خاندان سنورتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے بھی ایک تعریف کے اندر وہ شعر کہا ماں کے لیے کہ الام مدرسۃ اذا حذبتها اعددت شعبا طیب الاعراب۔ کہا جی، یہ ماں جب سنورتی ہے، اس کو تہذیب آ جائے، اس کو ادب آ جائے، اور ماں جو ہے وہ اسلامی ہو، اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، تو فرمایا پھر ایک ماں ایک عورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ پورا ایک مدرسہ ہوتا ہے۔ الام مدرسہ، فرمایا ماں ایک پورا مدرسہ ہے، جس سے جہاں سے لوگ سیکھتے ہیں، جہاں سے طالب علم اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں، ادب سیکھتے ہیں، تعلیم سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا ماں جب مہذب ہو، ماں کی اصلاح ہو جائے تو ایک پاکیزہ قوم تیار ہو جاتی ہے، ایک پاک قوم تیار ہو جاتی ہے اگر ماں جو ہے وہ سمجھ جائے اور عورت سمجھ جائے۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے جو ہے وہ تعلیم کا بھی فرق ہے۔ ایسی تعلیم عورتوں کے لیے، بالخصوص اسلامی خواتین کے لیے نہیں کہ جو ان کو عورت ہی نہ رہنے دے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں ایک جو ہے وہ آپ فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا شعر ہے کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے بے زن عورت کو کہتے ہیں فارسی کے اندر، تو کہا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ اس علم کو تو عقل والے، صاحب بصیرت، سمجھنے والے، سمجھدار، صاحب زیرت، وہ تو اس ایسے علم کو موت کہتے ہیں جس علم کو پڑھ کے عورت ہی نہ رہے، جس علم کو پڑھ کر عورت جو ہے یہ مرد بننا چاہے اور وہ باہر روڈوں پہ نکلنا چاہے اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہونا چاہے اور وہ اسلام کی تعلیمات کو بھول جائے۔ اسی کی طرف آج کی یہ عورتیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھی کہ جنہوں نے روڈ بلاک کرنے تھے، جنہوں نے روڈوں پہ آ کر احتجاج کرنے تھے اور اسلام کا مذاق اڑانا تھا، اس لیے آپ نے یہ پہلے سے فرما دیا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ حضرات گرامی قدر، ایک ماں اور ایک عورت سے یہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان عورتوں کی تعریف فرمائی جو اپنا کردار ستھرا کر کے نبھا کے چلے گئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل کی عورتیں تھیں اور جن کا حسین کردار تھا، جن کا کردار بڑا خوبصورت تھا اور جن کا جو ہے وہ معاشرے کے اندر رہنا سہنا بڑا جو ہے وہ خوبصورت تھا۔ تو
رب العزت نے ایسی عورتوں کی تعریف فرمائی، اور میں بالخصوص آگے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر، پہلے اس آیت کا ہم ترجمہ سماعت کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں، کون سی خواتین ہیں جو آج اسلام کی بیٹیوں کا آئیڈیل ہونا چاہیے، اسلام کی بیٹیوں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ازواج مطہرات کا فیض ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ کبریٰ کا ذکر بھی ماہ رمضان میں ہے، 10 رمضان کو آپ کا وصال ہے، اور حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ تجربہ طاہرہ آپ کا وصال بھی ماہ رمضان میں ہے۔ تو آپ کی برکت سے آج جو ہے یہ ہمیں سبق مل جائے کہ ہماری خواتین کا جو ہے وہ کیسا کردار ہونا چاہیے، اور ہمارا کردار گھروں کے اندر اپنی خواتین کو سکھانے کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ گرامی قدر رب العزت فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی ازواج، آپ جیسا زمانے کے اندر کوئی آپ جیسی کوئی خاتون نہیں، آپ جیسی کوئی عورت نہیں۔ یہ تو حضور کی ازواج کی تعریف ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی جو بیویاں ہیں وہ زمانے کی خواتین سے اعلیٰ ہے، ان کے اخلاق اعلیٰ ہے، ان کی سیرت اور ان کا کردار اعلیٰ ہے، اور ان کا کردار نمونہ ہے۔ حضرات گرامی قدر رب العزت فرماتا ہے ان اتقیتم، اگر تم تقوی اختیار کرو، یہ نبی کی ازواج کو، حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ بیویوں کو اور امہات المومنین کو خطاب ہے، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہارے جیسی کوئی جو ہے وہ عورت نہیں زمانے کے اندر، اور فرمایا فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں نرمی پیدا نہ کرنا۔ یہ رب العزت نے عورت کو حکم دے دیا فلا تخضعن بالقول، تمہاری گفتگو کے اندر نرم انداز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں نرم انداز ہونا چاہیے؟ اخلاق تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو آواز کے اندر جو ہے وہ گفتگو کے اندر نرمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو دل کا مریض ہے وہ جو ہے وہ لالچ کرتا ہے، یا کسی غیر محرم جب جو ہے وہ سنے گا تو اس کے دل کے اندر کوئی لالچ پیدا ہوگا، کوئی تمہ پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن ہے، کہا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم بات کو نرم کرو گی اور گفتگو تمہاری نرم ہوگی تو جس کے دل میں بیماری ہے اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، فرمایا تمہاری گفتگو اچھی ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو کا انداز ستھرا ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، اخلاق اعلیٰ ہونے چاہیے، لیکن تمہاری بات کے اندر وہ نرمی نہ ہو جس سے دل کی بیماری والا لالچ پکڑ جائے، دل کی بیماری والا کوئی مریض، کوئی ایسا بندہ کہ جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں، جس کے دل کے اندر لالچ پیدا ہو سکتا ہے، فرمایا اس کے سامنے تم نے ایسی گفتگو نہیں کرنی۔ حضرات گرامی قدر یہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی ازواج کی تعریف بھی فرما دی، حضور کی بیویوں کی تعریف بھی فرما دی، امہات المومنین کی تعریف بھی فرما دی، جن میں حضرت اما خدیجہ کبریٰ سب سے اعلیٰ ہے، جن میں حضرت اما عائشہ صدیقہ تجربہ طاہرہ یہ بھی جو ہے وہ اعلیٰ ہے، جن میں یہ ساری خواتین جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، یہ ساری کی ساری عورتیں شامل ہیں، ساری اعلیٰ ہیں اور ساری مومنوں کی ماں ہے، مائیں ہیں۔ ایک مقام میں رب العزت قرآن میں فرماتا ہے النبی اولا، توجہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ مومن کی پہچان، آج ہر بندہ کہتا ہے جی میں مومن ہوں، ہر بندہ کہتا ہے، دوسرے کو منافق سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، بعد میں آنے والا پہلو کو منافق کہہ رہا ہے، اور بعد میں آیا تو کہتے ہیں میں مومن ہوں اور میں پکا مومن ہوں، لیکن قرآن کہتا ہے مومن کی پہچان کرنی ہے تو پھر قرآن سے سیکھ لو۔ مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا ایسا بندہ مومن نہیں کہ جو ان دو بندوں پر جو ہے وہ صادق نہ آئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یا نبی اللہ، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب کی خبریں بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم،
वसल्लम आप मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। पता चला मोमिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे फरमाया जिसकी जान से भी नेड़े हुजूर हो। नबी अलैहिस्सलाम व सलाम जिसकी जान से भी ज्यादा करीब हो। और जो बंदा कहे कि वो हाजिर और नाजिर नहीं, यानी अल्लाह का हाजिर नाजिर होना और है, वो खालिक है, और मखलूक का हाजिर नाजिर होना और है, ये जो है वो दोनों यहाँ पे शिर्क लाजिम नहीं होता। मखलूक का नबी अलैहिस्सलाम का हाजिर नाजिर होना ये और जिहद के साथ है, और अल्लाह का हाजिर और नाजिर होना वो और जिहद से है। अगर महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा अकीदा है, और बिल्कुल अकीदा है और सच्चा और सुथरा अकीदा है कि हमारे आका हाजिर और नाजिर है, तो वो इस वास्ते हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने उनको हाजिर और नाजिर बनाया। सुभान अल्लाह। किसने बनाया है? अल्लाह ने हाजिर और नाजिर बनाया, और अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया। अल्लाह खुद से हाजिर और नाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो उसकी तो शान ही बड़ा है, खालिक का मखलूक के साथ जोड़ नहीं। अब ये धोखा दे के कहते हैं जी देखो जी शिर्क हो गया। हज़रात गिरामी कदर, हमारा अकीदा है नबी अलैहिस्सलाम व सलाम हाजिर और नाजिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम व सलाम जब चाहे जहां चाहे अल्लाह की मर्जी से अपनी कब्र अनवर से बाहर भी तशरीफ ले जा सकते हैं, और अपने उम्मती की फरियाद को भी सुनते हैं, अपने उम्मती की फरियाद को पहुंचते भी हैं। और आला हजरत ने भी फरमाया था कि उम्मती अगर दिल से जो है वो आह करे और अपने नबी को पुकारे तो ये हो ही नहीं सकता सरकार तक पहुंचे। सुभान अल्लाह। ये हो ही नहीं सकता कि सरकार तक पहुंचे और मुश्किल कुशाई ना करे, हाजत रवाई ना करे। हज़रात गिरामी कदर, अब हर बंदा कहता है मैं मोमिन हूं, वो बंदा भी अपने आप को मोमिन कह रहा है जो हुजूर को हाजिर और नाज़िर नहीं मानता। जो कहता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे काहे पड़े, वो भी कहता है मैं मोमिन हूं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया मोमिन वो है जिनके नजदीक नबी अलैहिस्सलाम व सलाम उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है, उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। तो जान कहाँ होती है? जान दीवार के पीछे होती है। जान जो है वो किसी अपनी बंदे की जान या दूसरे शहर में होती है, या जो है वो दूसरे मुल्क में होती है, बल्कि जान तो मेरे होती है, सबसे जो है वो अजीज होती है, बंदे के बदन के अंदर होती है। फरमाया जान से भी ज्यादा, जान जितना करीब है ना, इससे भी ज्यादा करीब अगर कोई है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को तुम्हारी जानों के नेड़े बना दिया। सुभान अल्लाह। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनों की जानों से भी ज्यादा हुजूर करीब है। और फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कुछ लोग कहते हैं हम हुजूर को तो जो है वो ये अपनी जानों से भी ज्यादा करीब समझते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज को नहीं मानते, हुजूर की अज़वाज का इनकार कर रहे। कोई अम्मा आयशा सिद्दीका के बारे में ऐसी गुफ्तगू नाज़ेबा करता है, कोई अम्मा खदीजा कुबरा के बारे नाज़ेबा गुफ्तगू करता है, कोई जो है वो किसी माँ के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला फरमा दिया, फरमाया मोमिन वो नहीं कि जिसके सिर्फ जो है वो जान से ज्यादा करीब हुजूर हो। फरमाया मोमिन वो है दूसरी सिफत भी पाई जाए, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मोमिन वो है जिसकी जान के ज्यादा करीब हुजूर हो, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम व सलाम की बीवियां उसकी माएं हो। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज को अपनी माएं तस्लीम करे। फरमाया ये दो सिफतें जिसके अंदर पाई जाए वो बंदा मुमिन। दूसरा बंदा मुनाफिक है, झूठ बोल रहा है, और उसका दावा ईमान जो है वो कमजोर है। दावा ईमान अगर वो बंदा अपने आप को मोमिन कहे तो फरमाया ये दो चीजें तो होनी चाहिए, नबी को अपनी जान से भी ज्यादा करीब समझे, और नबी अलैहिस्सलाम की सारी अज़वाज को अपनी माएं समझे। और हमारी माओ की जो इज्जतें, हमारी माओ के वकार, हमारी माओ की सारी जो है वो जितनी कदर है, जितनी मंजिलत है, ये तो कुर्बान है हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, जहां उन्होंने अपना कदम मुबारक रखा, करोड़ों माएं तो वहां पर जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार है कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं, हुजूर की जो अज़वाज हैं, मोमिनों की माएं हैं, इन जैसा कोई नहीं हो सकता। ये तो कुरान का फैसला है। हज़रात गिरामी कदर, आगे हमने आज ये देखना है कि हमारे जमाने के अंदर हमारी जो औरतें हैं, हमारी खवातीन हैं, हमारी जो माएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनका किरदार कैसा होना चाहिए। कैसा किरदार होगा तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आएगी,
وہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو پسند آئے گی اور ان کا مقدر جنت بن جائے گی. وہ جہنم سے دور ہو جائے گی اور جنت ان کا مقدر بن جائے گی. ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں ان کو اللہ جنت نصیب کرے, ہماری بیٹیوں کو اللہ جنت نصیب کرے, ہماری بہنوں کو اللہ جنت نصیب کرے. تو کون سے عمل ہوں گے کہ جو وہ کرے گی تو وہ جنت میں پہنچ جائے گی. اللہ نے گرامی قدر انہیں وہ کردار, انہیں وہ سیرت اپنانی پڑے گی جو پاکیزہ خواتین کی سیرت ہے, جو پاکیزہ خواتین کا کردار ہے. آئیے قرآن کے اندر رب العزت نے کچھ خواتین کا تذکرہ کیا. ان میں پہلی جو ہے وہ خاتون حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا. آپ ہیں جو فرعون کی بیوی. فرعون ایک ظالم ہے, رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو رب کہلوانے والا ہے, اپنے آپ کو سجدے کروانے والا ہے. فرعون ایک ظالم ہے اور فرعون کا نام ظلم کی دنیا میں ایک مثال ہے کہ فرعون یہ جو ہے وہ جو بھی مصر کا جو ہے وہ ایسا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. لیکن سب سے زیادہ مشہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ فرعون ہے, کیونکہ وہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا, اللہ کے نبی کے مقابلے میں آ گیا. اس واسطے اس کو شہرت ملی اور پھر آج تک اس کی لاش بھی جو ہے وہ نمونے کے طور پر موجود ہے. دنیا کے اندر عبرت کے لیے عبرت کا نشان اللہ رب العزت نے اس کی لاش کو بنا دیا. ایسا ظالم, ایسا پکا کافر, لیکن اس کے گھر جو خاتون ہے وہ بڑی, اس کا کردار بڑا ستھرا ہے, اس کی سیرت بڑی ستھری ہے. اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ حضرت آسیہ نے پڑھ لیا اور حضرت آسیہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. یہ پرورش بھی کرنے والی ہے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی ہے. یہ قرآن کا واقعہ ہے. حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب ماں نے جو ہے وہ دریا میں بہا دیا تھا اور پھر آپ کو پکڑ کے وہ گھر میں جب لے گئے اور فرعون کے گھر, فرعون بچوں کو قتل کروا رہا تھا اس واسطے کہ کہیں موسیٰ نہ آ جائے. اللہ رب العزت نے اس کے گھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. حضرت موسیٰ, یہ اللہ کے کام ہے, اللہ کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. کروڑوں ہزاروں بچوں کا قاتل اس وجہ سے اور اس ڈر سے کہ میری قلب کرسی نہ چھین جائے اور میری حکومت نہ چلی جائے, اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس کے گھر کے اندر فرمائی. اب بابا میں مالک ہوں, میں قادر ہوں, میں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں. تو جو ہے وہ ڈھونڈ کے بچوں کو مار رہا ہے اس واسطے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تیرے گھر میں آئے. جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر پرورش پائی اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت آسیہ نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا. آپ کو پالنے والی بھی تھی, فرعون سے بچانے والی بھی تھی اور پھر فرعون کو یہ ٹال مٹول کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنے والی بھی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو کردار بڑا ستھرا ہے, سیرت بڑی اعلیٰ ہے. فرعون کو پتہ چل گیا اب جس کے گھر کے اندر اس کی گھر والی, اس کی منکر ہو گئی, لوگ جو ہے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, لوگ اس کو بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں, لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, لیکن اس کے گھر جو خاتون ہے وہ اس کا کہنا نہیں مانتی, وہ اپنے رب کا کہنا مانتی. اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہے اور گھر کے اندر خاتون نے کلمہ پڑھ لیا. یہاں سے اندازہ لگائیں کتنا مشکل وقت تھا. اکیلی خاتون اور گھر بھی جو ہے وہ اس کا کہ جس کے پاس ساری حکومت ہے وہاں پر کلمہ پڑھا. یہ ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل ہے کہ اسلام کا کلمہ پڑھے تو پھر اسلام پہ پختگی کیسی ہونی چاہیے, اسلام کے اوپر پکا کیسے ہونا چاہیے. اور جب بندہ اسلام پہ پکا ہوتا ہے, نبی کا کلمہ پڑھ کے پھر اس نے غداری نہیں کی, پھر جو بھی سزا ملی ہنس کے قبول کر لی. اور یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے, سیرت کے اندر آتا ہے جناب حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے اندر کہ آپ کے اوپر اتنا ظلم ہوتا کہ آپ کو یہ جو ہے وہ باہر کڑکتی دھوپ کے اندر آپ کو لٹا دیا جاتا اور آپ کے ہاتھوں میں, آپ کے پاؤں کے اندر میخے کیل ٹھوک دیے جاتے, کیل ٹھوک دیے جاتے کہ موسیٰ کا کلمہ چھوڑو اور واپس آؤ, فرعون کی بیوی ہو, تم جو ہے تم نے اسلام کا کلمہ کیسے پڑھ لیا, تم جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر کیسے ایمان لے آئی. لیکن کتنی ثابت قدم تھی, عورت ہوتی تو صرف نازک ہے, عورت جو ہے وہ نازک ہے, لیکن قربان جائے جناب سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا, ایسی خاتون, ایسی مثال, ایسی پروقار اور ایسی اسلام پہ ڈٹنے والی کوئی مثال نہیں ملتی جیسی جناب سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا. آپ جو ہے
والے تھے. یہ ہے پختگی اور ایمان کے اوپر ثابت قدمی. جیسے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی سیرت پہ عمل کیا تھا نا. حضرت بلال حبشی یہ تو بعد میں آپ نے عمل کیا، حضور کے زمانے میں کیا. اس سے پہلے حضرت آسیہ کا کردار موجود تھا. حضرت آسیہ ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، وہ ڈٹ گئی اور پھر ایسی سزائے اسی کے اندر آپ کی موت ہو گئی. اور پھر یہ جو ہے وہ حضرت آسیہ کو شان کیا ملی، آپ کو مقام کیا ملا؟ جب معراج کو نبی علیہ السلام آپ جو ہے وہ معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور یہ نبیوں کی عبادت کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے. راستے کے اندر خوشبوؤں کے حلے آئے ایک جگہ سے. آپ نے پوچھا ہے جبریل بتاؤ تو صحیح. یہ جبریل کو یہ پوچھ کر نبی علیہ السلام اپنی امت کو درس دینا چاہتے تھے کہ ایسی خواتین جن کا کردار پاک ہوتا ہے، جن کا کردار ستھرا ہوتا ہے، اللہ ان کو کتنا نوازتا ہے. پوچھا ہے جبریل بتاؤ تاکہ میری امت کو پیغام پہنچے کہ یہ جگہ کون سی ہے جہاں سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، جس خوشبو سے میں بھی متاثر ہوں کہ ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی. یہ خوشبو کون سی ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرعون کی بیوی جناب سیدہ آسیہ رہتی ہے، جہاں ان کی قبر انور ہے، جہاں پر حضرت آسیہ کا مزار ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاک خاتون ان کا مزار یہاں پر ہے. ان کی قبر سے آج آپ کو جو ہے وہ تیز سواری پر چلتے ہوئے بھی جس کی نگاہ جہاں پر کی وہاں پر قدم ہوتا ہے، وہاں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بھی آپ کو خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں. فرمایا یہ مقام وہ حضرت آسیہ کی قبر ہے. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، آپ کو اللہ رب العزت نے مقام دیا اور آپ کو آپ کی مثال بیان فرمائی. اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فرمایا اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی. ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی یہ جہاں مثال بنا دی. فرمایا اگر ایمان والی خواتین کی کوئی آئیڈیل ہو سکتی ہے، کوئی نمونہ ہو سکتی ہے، تو وہ فلمی ایکٹر نہیں، وہ ڈرامائی ایکٹر نہیں، وہ کوئی جو ہے وہ ہیروئن نہیں، کوئی وہ بد مذہب اور اسلام سے ہٹی ہوئی خاتون، وہ جو ہے وہ اسلام کی بیٹیوں کی آئیڈیل نہیں ہے کہ اس کو دیکھا اس نے مہندی ایسے لگائی ہے تو اس نے ہماری بیٹیوں نے بھی ایسے مہندی لگائی. اس کو دیکھا کہ اس نے لباس ایسا پہنا ہے، انہوں نے بھی لباس ویسا پہنا. اس کو دیکھا اس نے بال ایسے کاٹے ہیں، انہوں نے بھی بال کاٹنا شروع کر دیے. فرمایا تم اسلام کی بیٹیاں ہو، تم اسلام کی خواتین ہو، تم جو ہے مومنوں کی مائیں ہو، تم مسلمانوں کی جو ہے وہ بیٹیاں ہو. تمہارا کردار وہ نہیں جو ہندوؤں کا کردار ہے، جو بد مذہبوں کا کردار ہے. تمہارا کردار، تمہارے لیے نمونہ یہ حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. دیکھو حضرت خدیجہ کا کردار کیا تھا، دیکھو حضرت اما عائشہ کا کردار کیا تھا، ان کا پردے کا انداز کیا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کے بال مبارک کیسے تھے، ان کو دیکھو. اور پھر جو ہے وہ اپنے بال، اپنے جو ہے یہ سارا جو ہے وہ رہنے سہنے کا طریقہ اگر تم نے سیکھنا ہے تو اما عائشہ صدیقہ سے سیکھو، اما خدیجہ الکبریٰ سے سیکھو، اور حضرت خدیجہ کی پیاری بیٹی خاتون جنت اور حسنین کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ سے سیکھو سلام اللہ علیہا. تو یہ ہے اسلام کی آئیڈیل خواتین. حضرت گرامی قدر حضرت آسیہ کا ذکر قرآن کے اندر آیا اور وہ اسی لیے آیا کہ اللہ رب العزت نے مومن خواتین کے لیے مثال بنا دیا. آئیے ایک اور خاتون کا ذکر ہے قرآن کے اندر. قرآن کا مطالعہ ہمیں جو ہے وہ ہونا چاہیے ماہ رمضان کے اندر، تو قرآن کے ساتھ یہ جوڑ ہونا چاہیے. حضرت گرامی قدر ایک خاتون کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بہت زیادہ کیا اور اس کے نام پہ سورت ہے پوری، سورہ مریم، اور یہ 16ویں پارے کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ بھی ان کا ذکر جو ہے وہ دوسرے پاروں کے اندر موجود ہے. یہ حضرت سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، جن کے نام پہ سورہ مریم ہے. حضرت مریم، آپ کے کردار کو، آپ کی سیرت کو اللہ رب العزت نے آپ کی پاکدامنی کو قرآن کا حصہ بنایا، اپنے محبوب میں قرآن بنا کے اتارا اور تعریف فرمائی. فرمایا یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت کیا ہے؟
दामनी को जो है महफूज रखा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर जिनकी पाक दामनी की गवाहियां दे रहा है, वो कितनी पाक खातून है। हजरत सैयदा जो है वो मरियम सलामुल्लाह अलैहा, अल्लती अहसनत फरजहा। बाकी औरतों को तो हुक्म है ना कि अपने किरदार सुथरे करो, अपने किरदार निराले बनाओ और अपनी पाक दामनी की हिफाजत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। लेकिन जिनकी इज्जत और जिनकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी, वो हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, अल्लती अहसनत फरजहा वनफ़ख़ना फ़ीही मिन रूहिना। फरमाया हमने उसके अंदर अपनी रूह फूंकी, वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही, और उन्होंने अपने रब के कलिमात की तस्दीक की, रब की किताबों की तस्दीक की। वकानत मिनल क़ानितीन। बड़ा अजीम जुमला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का सारा कलाम ही अजीम है, लेकिन ये जुमला ग्रामर के लिहाज से कितना अजीम है। फरमाया वकानत मिनल क़ानितीन, हजरत मरियम वो कानितीन में सी थी, अल्लाह के फरमा बरदारों में शामिल। बोलो सुभान अल्लाह। अब कानितीन ये मुज़क्कर का सीगा है, अगर ये औरत के लिए आता तो आता कानितान, वकालत मिनल कानितान, ये आना चाहिए था कि वो खवातीन में बड़ी सुथरी है, खवातीन के अंदर उनका किरदार बड़ा आला है, खवातीन के अंदर बड़ी पाक सुथरी है और पाक औरतों के अंदर शामिल है। लेकिन रब्बुल इज्जत ने फरमाया वकालत मिनल कानितीन, ये पाक मर्दों में शामिल है, सुभान अल्लाह, पाक मर्दों के अंदर शामिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कानितीन का लफ्ज़ मुज़क्कर के अंदर इस्तेमाल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मरियम की जो है वो शान को और भी बढ़ाया। फरमाया हजरत मरियम सिर्फ खातून ही नहीं, हजरत मरियम का किरदार मर्दों जैसा है, सुभान अल्लाह। एक मर्द का किरदार तो होना चाहिए, क्योंकि औरत जो है वो नाकिस होती है, नाकिसुल अकल होती है, और उसके लिए वैसे भी इस्लाम के अंदर आधा है, इस्लाम ने जो हक दिया है वो बड़ा जो है वो आधा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया हुआ है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है, नाकिसातुल अकल में कहा जाता है। लेकिन हजरत मरियम के बारे अल्लाह ने फरमाया ये कानितीन मर्दों की जमात के अंदर शामिल है, जो मर्द मुती होते हैं, फरमाबरदार होते हैं। हजरत गिरामी कदर ये हजरत मरियम की पाक दामनी, इनका जिक्र भी। तो आज अगर हमारी औरतों ने पाक दामनी सीखनी है, इज्जत सीखनी है, और अपनी जो है वो कैसे हिफाजत की जाती है, तो फिर वो सूरह मरियम का मुताला करे, वो सूरह मरियम की तफसीर पढ़े, वो सूरह मरियम का तर्जुमा पढ़े, वो हजरत मरियम का किरदार पढ़े, उनका किरदार कैसा था, और फिर वो जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की जिंदगी भी पढ़े। आइए सैयदा खदीजतुल कुबरा मुख्तसर अल्फाज में मैं जो है वो बयान कर देता हूँ। उनके दर्स के अंदर हजरत खदीजतुल कुबरा का जिक्र हो चुका था। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत खातून जन्नत की वालिदा, सुभान अल्लाह, हजरत हसनैन करीमैन की नानी जान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा है, पहली रफ़ीक़ा हयात है। ये वो ज़ौजा है हुजूर की कि जिनके दौर में, जिनके जो है वो होते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और औरत से शादी नहीं। बाकी खवातीन जो है वो इज्तिमाई तौर पर सरकार की जो है वो अज़वाज में रही, नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां रही, कि एक के साथ दूसरी भी है, दूसरी के साथ तीसरी भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद निकाह फरमाए, लेकिन हजरत खदीजा की जिंदगी में हुजूर ने किसी औरत से निकाह नहीं फरमाया। हजरत खदीजतुल कुबरा की ये शान, ये अजमत कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमखार है, ज़माने के सताए हुए जब हुजूर घर में आते हैं तो सबसे बढ़कर तसल्ली देने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा है। सबसे पहले कुरान को समाप्त करने वाली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही उतरी उसको सबसे पहले हुजूर की ज़बान से समाप्त करने वाली हजरत खदीजा है। सबसे पहले हदीस को रिवायत करने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा है। किरदार कितना आला है कि अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है, या रसूल अल्लाह क्या हुआ, खवातीन तो और भी है, आपकी अज़वाज तो और भी है, बीवियां तो और भी है, अल्लाह ने आपको सुथरी बीवियां अता फरमाई, इन जैसी कोई बीवियां नहीं, या रसूल अल्लाह आप खदीजा का जिक्र करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं खदीजा का जिक्र इसलिए करता हूँ कि खदीजा जैसा कोई भी नहीं,
खदीजा जैसी कोई औरत नहीं। फरमाया इसलिए बार बार हजरत खदीजा का जिक्र करता हूँ। और नबी अलैहिस्सलाम हजरत खदीजा की सहेलियों का भी एहतराम करते हैं, उनकी बहनों का भी एहतराम करते हैं। ये हमारे लिए किरदार है, ये हमारी खवातीन के लिए किरदार है, हमारी बेटियों के लिए किरदार है कि हजरत खदीजा तुल कुबरा आपके पर्दे का आलम क्या था, आपकी तिजारत का अंदाज क्या था, आप जो है आपका रहने सहने का तरीका क्या था। आज हमारी खवातीन को वो होना चाहिए। ये ना हो कि हमारी खवातीन सिर्फ वो जो है वो डाइजेस्ट पढ़ के, वो जो है वो ड्रामे देखकर अपनी सीरत को बनाती रहे और हम अपने घरों के अंदर तरबियत ना करें। और क़यामत वाले दिन फिर रब्बुल इज्जत पूछ ले कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब ने तो फरमाया था हर एक बंदा निगरान है, हर बंदा हुक्मरान है। अपने घर के अंदर जो जिसका हुक्म चलता है, जिसका कहना माना जाता है, उससे क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। क़यामत वाले दिन सवाल होगा। कहीं ऐसा ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बता के चले गए कि हम निगरान हैं, हम अपने घरों के मुहाफिज हैं, और हमसे क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा और हमने अपनी बेटियों की तरबियत नहीं की, हमने अपनी खवातीन की तरबियत नहीं की, तो फिर क़यामत वाले दिन क्या जवाब देंगे। क़यामत वाले दिन अगर उनका मुकद्दर जहन्नम हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, फरमाया जब औरत जहन्नम में जाएगी तो अकेली नहीं जाएगी, बल्कि साथ 4 बंदे लेके जाएगी, अकेली नहीं जाएगी। ये आज जो हम नरमी दे रहे हैं, आज हम कहते दो छोड़ो, जैसे वो कहती है करने दो, जैसे उनका किरदार है ठीक है, हमें क्या, हमें जो है वो अपना किरदार सुथरा करना चाहिए। हम तो नमाजी है ना, हम तो हाजी है, हम तो जो है ये कुरान की तिलावत करने वाले, हम तो शब जिम्मेदार है। अगर खवातीन नहीं भी करती, नमाज नहीं भी पढ़ती, खैर सदा, और हम बख्शे हुए गए तो हो सकता है हमारी खवातीन भी चली जाए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक खातून जो बुरी है, एक खातून जिसका किरदार अच्छा नहीं, फरमाया क़यामत वाले दिन जब जहन्नम में जाएगी तो 4 बंदों को साथ लेके जाएगी, अकेली नहीं जाएगी। कहेगी जब जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेके जाने होंगे तो अल्लाह की बारगाह में कहेगी या बारी ताला मेरी फरियाद सुनो, मुझे जहन्नम में भेज रहे हो, मेरे साथ मेरे बाप को भी भेजो क्योंकि तरबियत नहीं की, मेरे खामद को भी भेजो, तरबियत नहीं की, मेरे बेटे ने मुझे नहीं बताया, उनको उसको भी साथ भेजो, और मेरे भाई को भी साथ भेजो जिसने मुझे बताया नहीं कि बैठ के क्या हुकूक होते हैं और मुआशरे के अंदर कैसे जिंदगी। फरमाया ये औरत का भाई, औरत का खामद, औरत का बेटा और औरत का जो है वो वालिद, ये क़यामत वाले दिन फिर महफूज नहीं होंगे अगर हमारी खवातीन की तरबियत ना हुई, अगर हमारी खवातीन का आइडियल वो ना हुआ जैसे पाकीज़ा खवातीन का आइडियल है, जैसे पाकीज़ा खवातीन होती है, जैसे जो है वो हुजूर की अज़वाज है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटियां हैं। हज़रात गिराम कदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज्जत हमें समझ की और अमल की तौफीक दे।